Assalamu alaikum students, welcome to lecture 31 of the operating systems course. Last time, if you recall, we started discussing the very important topic of memory management. تو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ میموری مینجمنٹ کا ایشو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. ورچوئل میموری کی ڈسکشن ابھی شروع نہیں کی ہم نے, وہ کریں گے انشاءاللہ چیپٹر 10 میں. تو جتنے ایشوز چیپٹر 9 میں ہم ڈسکس کریں گے وہ سارے میموری مینج کے بیسک ایشوز ہیں. تو اس میں کچھ پریلیمنری ڈسکشن ہم نے کی کہ میموری مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کے بیسک ٹیکنیکس میموری مینجمنٹ کی کیا ہیں, یہ باتیں کی تھی. آج وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ اگلی بات کریں, لیٹس لک ایٹ دا ایجنڈا فار ٹوڈے. لک ایٹ دا سلائیڈ. ویل فرسٹ ریویو دا پریویس لیکچر. پھر بات ہم نے تھوڑی سی کی تھی ڈائنامک لنکنگ کی لاسٹ ٹائم, بٹ ایٹ دا ویری اینڈ آف دا لیکچر. تو ڈائنامک لنکنگ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے. اس کے بعد ایک پہلی جو میموری مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے, جو اسینشلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ورچوئل میموری کا بھی کانسیپٹ ہے, وہ ڈسکس کر لیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اوور لیز. اس کے بعد ڈسکشن کریں گے سواپنگ کی. سواپنگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سی پی یو اسکیجولنگ کی بات کی تھی تو میڈیم ٹرم اسکیجولر کی بات بھی کی تھی, جس کو ہم سواپر بھی کہتے ہیں. تو اس میں سواپنگ کی ڈسکشن ہم نے کی تھی. آج اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے فرام دا پرسپیکٹو آف میموری مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیں گے. اس کے بعد ہم ایک بات میں کروں گا کہ جتنی ڈسکشن ابھی تک ہم کر رہے ہیں, اور سوائے اوور لیز کی ڈسکشن کے آج باقی بھی جو ڈسکشن کریں گے وہ پرائمریلی ہوگی کہ پروسیس کو جب میموری میں رکھا جاتا ہے, لوڈ کیا جاتا ہے, تو میموری جو پروسیس کو ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہ کنٹیگوس لوکیشنز میں ہوتی ہے. یعنی میموری کے اندر پروسیس ایک جگہ پہ پڑا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا کچھ حصہ ایک جگہ پہ ہو, کچھ حصہ ایک اور جگہ پہ ہو. یہ نہیں ہوگا until I specifically say that that's what we are going to do now. ٹھیک ہے, تو اس کی بات کر لیں گے. اس میں دو ٹیکنیکس پرائمریلی یوز ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ملٹی پروگرامنگ ود فکسڈ نمبر آف ٹاسکس یا فکسڈ نمبر آف پروسیسز, اور ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس یا ویریبل نمبر آف پروسیسز. اس کے ایکرونیمز ایز یو کین ایکسپیکٹ آر MFT اینڈ MVT. اور اس کے بعد ایز آلویز ویل ریکیپ دا لیکچر. ٹھیک ہے, اچھا اب اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھی. تھوڑی سی میں آپ کو یاد کرا دوں گا جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ میموری مینجمنٹ ہے کیا. تو میموری مینجمنٹ کی جو بیسک کرکس ہے وہ یہ ہے کہ میموری مینیجر نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فری اسپیس مین میموری میں کس کس جگہ پہ ہے, کتنی ہے, وہ اس نے میموری مینیجر نے کرنی ہوتی ہے. یعنی میموری مینجمنٹ کی جو سافٹ ویئر ہے اس نے کرنی ہے. سو وی کال اٹ فری اسپیس مینجمنٹ, کہ کتنی فری اسپیس ہے میموری میں, کس کس جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ جو میموری پروسیسز یوز کر رہے ہیں اس کا بھی میموری مینجمنٹ سافٹ ویئر نے اٹ ہیز ٹو کیپ ٹریک آف دیم, کہ کہاں پہ میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے پروسیس کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس اینگل سے پروسیسز کو میموری ایلوکیٹ اور ڈی ایلوکیٹ کرنے کے اینگل سے اگر دیکھیں تو میموری مینجمنٹ بیسیکلی کرتی ہے کہ ایک پروسیس کو کتنی میموری ایلوکیٹ کرنی ہے, کس جگہ پہ کرنی ہے, اور کب کرنی ہے, اور اسی طرح سے کب میموری اس کی ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے اور کتنی میموری ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک ایشو ہے میموری مینجمنٹ کا, یہ بیسک پرپز ہے میموری مینجمنٹ کا. تو ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ان ون سینٹینس کہ میموری مینجمنٹ پرپز از ٹو ایلوکیٹ اینڈ ڈی ایلوکیٹ میموری ان اے فیئر, سیکیور اینڈ ایفیشینٹ مینر. ہم چاہتے ہیں کہ مین میموری جو ہے اس کو ایفیشینٹلی یوز کیا جائے. جتنی کم سے کم ایک پروسیس کو میموری ایلوکیٹ کر کے پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرا دیا جائے اتنی اس کو ایلوکیٹ کی جائے. تو اس کی ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی میموری مینجمنٹ کا پرپز ہے. اس زمرے میں ہم نے بات کی کہ سورس کوڈ جو ہوتا ہے آپ کا کسی پروگرام کا, اس کو ایکسیکیوٹ بنانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس انوالوڈ ہیں اور ان کا پرپز کیا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا فرام سورس ٹو ایکسیکیوٹ, یعنی سورس پروگرام کو لے کے اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انٹو این ایکسیکیوٹیبل پروگرام. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد
ہم نے دیکھا کہ ایڈریس بائنڈنگ کیا ہوتی ہے. تو سورس پروگرام کو ایکسیکیوٹیبل بنانے کے لیے آپ نے اس کو, اگر تو ہائی لیول لینگویج سچ ایز سی, سی پلس پلس, جاوا میں ہے تو اس کو آپ کمپائل کریں گے. کمپائلر آبجیکٹ کوڈ دے دے گا آپ کو, یا پہلے اسمبلی کوڈ دے گا, پھر اسمبلر یوز کریں گے, پھر آپ کو آبجیکٹ کوڈ مل جائے گا. جنرلی آج کل کے کمپائلرز میں یہ دونوں اسٹیپس کمبائن کر دیے جاتے ہیں, یعنی کمپلیشن کا اور اسمبلی کا پروسیس کمبائن کر کے سورس کوڈ سے آپ کو آبجیکٹ کوڈ مل جاتا ہے. اچھا, آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے مشین جو انڈر لائن سی پی یو ہے اس کی انسٹرکشن سیٹ کے مطابق, یعنی وہ ہوتا مشین انسٹرکشنز میں ہے بٹ اٹ از ناٹ ایکسیکیوٹیبل یٹ. اس کو لنک پہلے کیا جاتا ہے, یعنی اٹ گوز تھرو اندر پیس آف کوڈ, اندر پروسیسر نون ایز دا لنکر. تو لنکر بیسیکلی یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی انریزالوڈ ریفرنسز ہیں, مثلا یہ کہ کوئی لائبریری کو آپ کال کر رہے ہیں اور لائبریری کا کوڈ آبویسلی آپ کے پروگرام ماڈیولز کا حصہ نہیں ہوگا, تو اس کو کس طرح سے ریپلیس کر دیا جائے, مے بی ود دا کوڈ فار دا لائبریری فنکشن جو کہ آپ نے کال کیا ہے, یا کچھ اور طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے. ویل سی when we talk about dynamic and static linking as to what those two things are and how a memory library reference is resolved. تو لنکنگ کے بعد آپ کو مل جاتا ہے ایکسیکیوٹیبل کوڈ. اچھا, ایکسیکیوٹیبل کوڈ کو جب ایکسیکیوٹ کرنا ہو یہ تو ڈسک پہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو بائنڈری کوڈ بھی کہتے ہیں, ایکسیکیوٹیبل کوڈ بھی کہتے ہیں, ایکسیکیوٹیبل یا بائنڈری امیج بھی کہتے ہیں. تو یہ ڈسک پہ ہوگا. اب اس کو جب رن کرنا ہے آپ نے, تو یا تو آپ کمانڈ لائن یوز کریں گے یا کسی آئیکن کو ڈبل کلک کریں گے. تو ایک اور آپریٹنگ سسٹم کا پروگرام ہے, اس کو کہتے ہیں لوڈر. وہ اس ایکسیکیوٹیبل کو لے گا, میموری میں لوڈ کر دے گا, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس طرح ہم نے دیکھا کیسے سورس پروگرام سے ایکسیکیوٹیبل پروگرام تک آپ پہنچتے ہیں اور ایکسیکیوٹیبل رن کرتا ہے. یعنی لوڈر اس کو مین میموری میں ڈال دے گا, میموری مینجمنٹ سے کہے گا کہ یہ میرا پروگرام ہے اور اس کو میموری میں رکھنا ہے. میموری مینیجر از گوئنگ ٹو ایلوکیٹ انف اسپیس اینڈ اپروپریٹ space at the right place in the main memory to load this program. CPU کو set کر دیا جائے گا to appropriate state so that CPU can fetch the first instruction in the program to be executed and decode it and execute it and get into this machine cycle as we call it. اچھا, یہ تو بات ہوگی کہ سورس سے ایکسیکیوٹیبل کوڈ آپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کیسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی ایڈریس بائنڈنگ کی, کہ ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو ایک پروگرام میں ایڈریسز کیسے اسائن کیے جاتے ہیں, کہ کن کن میموری لوکیشنز میں پرٹیکولر پیسز آف ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز ہوں گی. تو اس کے 3 طریقے ہم نے ڈسکس کیے. پہلا تھا کمپائل ٹائم بائنڈنگ, دوسرا تھا لوڈ ٹائم بائنڈنگ, تیسرا تھا ایکسیکیوشن ٹائم بائنڈنگ یا ڈائنامک بائنڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں. کمپائل ٹائم بائنڈنگ میں ایڈریسز اسائن ہو جاتے ہیں ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو ایٹ کمپائل ٹائم. لوڈ ٹائم بائنڈنگ میں یہ ہوتے ہیں ایٹ دا لوڈ ٹائم. ڈائنامک بائنڈنگ یا رن ٹائم یا ایکسیکیوشن ٹائم بائنڈنگ میں ہوتے ہیں ایز دا پروگرام رنز. ان کا فرق پرائمریلی یہ ہوتا ہے کہ اگر لوڈ یا کمپائل ٹائم بائنڈنگ ہو تو پروگرام کو ایک ہی جگہ پہ آپ لوڈ کریں گے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ موو نہیں کر سکتے. رن ٹائم بائنڈنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ پروگرام کو ٹیمپریریلی آپ موو کر دیں, پرہیپس آن دا ڈیسک, جو کہ سواپر کرتا ہے, یہ میڈیم ٹرم اسکیجولر کرتا ہے, اور بعد میں اس کو میموری میں لے کے آئیں تو کسی اور جگہ بھی جا سکتا ہے, اٹ کین اسٹل رن پراپرلی, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے 3 ٹیکنیکس ایڈریس بائنڈنگ کی. اچھا, اگلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن. تو اس زمرے میں نے بڑی 2 ایگزامپل دی تھی کہ ہم بیسکلی یوز کرتے ہیں unless we talk specifically about certain techniques for memory management such as paging and segmentation, which we are going to do later on in the chapter. تو بیسیکلی آج کل کی جو ایڈریسنگ یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسڈ آف سیٹ ٹائپ ایڈریسنگ, جو کہ آپ نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں, اسمبلی لینگویج کے کورس میں ڈسکشن کی ہوگی. تو ہم نے کہا کہ ایک رجسٹر سی پی یو کا ہوتا ہے جس کو ریلوکیشن رجسٹر کہہ دیں یا بیس رجسٹر کہہ دیں. انٹیل کی ٹرمینالوجی میں اس کو ہم سیگمنٹ رجسٹر کہتے ہیں. تو اس رجسٹر میں یو پٹ دا ایڈریس فار دا فرسٹ انسٹرکشن آف دا پروگرام, دا پروسیس ایز اٹ ریزائڈز ان دا مین میموری, ٹھیک ہے.
تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ریلوکیشن رجسٹر یا سیگمنٹ رجسٹر. ایک اور رجسٹر ہوتا ہے جس میں لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے یا آف سیٹ ود ریسپیکٹ ٹو دس بیس. ٹھیک ہے کہ یہ کتنا دور ہے یہ لوکیشن ود ریسپیکٹ ٹو دا بیس. اچھا انٹل اور پھر آپ فزیکل ایڈریس کیسے جنریٹ کرتے ہیں فرام لاجیکل ٹو فزیکل. لاجیکل ایڈریس ہم نے کہا تھا اٹ از جنریٹڈ بائی دا سی پی یو. فزیکل ایڈریس ہوتا ہے فار دا پرٹیکولر لوکیشن دا مین میموری. سو سی پی یو جو لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرتا ہے یہ پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں کسی چیز کو ریفر کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ یہ پرٹیکولر چیز پروسیس اسپیس کے اندر وڈ ہیو ٹو بی سم ویئر ان دا مین میموری. تو مین میموری میں کس جگہ ہے یہ پرٹیکولر چیز جس کا لاجیکل ایڈریس سی پی یو جنریٹ کر رہا ہے, اس کے لیے سی پی یو کے اندر ایک پیس آف ہارڈ ویئر ہوتی ہے which is part of the CPU known as the memory management unit. اس میں اگر ریلوکیشن رجسٹر یوز کر رہے ہیں یا سیگمنٹ رجسٹر یوز کر رہے ہیں تو کوئی پروسیس کر کے سیگمنٹ رجسٹر کی ویلیو کو یا ریلوکیشن رجسٹر کی ویلیو کو اور یہ آف سیٹ کو کسی طرح سے کمبائن کر کے فزیکل ایڈریس جنریٹ کیا جاتا ہے. A simple technique may be simply adding the offset or the logical address into the relocation register's value. Intel کی 8086 جو آرکیٹیکچر ہے اس میں میموری میموری مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ سیگمنٹ رجسٹر کی ویلیو کو شفٹ لیفٹ کر دیتا ہے بائی 4 bits اینڈ اٹ ایڈز دا ویلیو آف دا لاجیکل ایڈریس وچ وی سے از ان دا انسٹرکشن پوائنٹر, اور پھر فزیکل ایڈریس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپلس ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی. اس کے بعد ہم نے کی تھی بات کہ کس طرح میموری کو ایفیشینٹلی یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس زمرے میں 2 باتیں کی تھی. ایک تھی ڈائنامک لوڈنگ کی جس کو ڈیٹیل میں ہم نے دیکھ لیا تھا. دوسرا ڈائنامک لنکنگ کی جس کی بھی تھوڑی بہت ڈسکشن ہم نے کر لی تھی, بٹ آئی وڈ ریویو دیٹ اگین ٹوڈے ان بٹ مور ڈیٹیل کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ڈائنامک لوڈنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پروسیس کا پیس آف کوڈ, فار ایگزامپل فنکشن کوڈ فار اے فنکشن از ناٹ لوڈیڈ ان ٹو دا میموری انٹل اٹ از نیڈیڈ. یعنی جب بھی ایک فنکشن کال ہوگی ایز دا پروگرام ایکسیکیوٹس تب کورسپونڈنگ کوڈ جو ہے نا فنکشن کا وہ مین میموری میں لوڈ کیا جائے گا. تو ہوتا کیا اس سے, کیا اس کی ایڈوانٹیجز ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں؟ ایڈوانٹیجز تو یہ ہیں کہ آپ کے پروگرام میں ٹپکلی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک پرٹیکولر رن کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. اسپیسیفکلی جو ایرر ہینڈلنگ کوڈ ہوتا ہے, ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ, وہ اگر انلیس کہ کوئی ایکسیپشن ہو جائے پروگرام میں اس کو یوز نہیں کیا جاتا. سو دیر از نو نیڈ ٹو لوڈ دیٹ پارٹ آف دا پروگرام بفور دا پروگرام اسٹارٹس رننگ. ٹھیک ہے, یا کئی فیچرز ایسے ہوتے ہیں اپلیکیشنز کے یا پروگرامز کے جو آپ نارملی یوز نہیں کرتے, تو ان فیچرز کے کورسپونڈنگ کوڈ بھی جو ہے اس کو لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایگزامپل دی تھی کہ فار ایگزامپل یو یوزنگ سے ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر, تو نارملی آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی بناتے ہیں فائل بناتے ہیں, ٹیکسٹ فائل, اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بولڈ کرتے ہیں, کسی حصے کو کسی کو انڈر لائن کرتے ہیں, پوائنٹ سائز چینج کر دیتے ہیں, کلر چینج کر دیتے ہیں, بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ یو ڈونٹ یوز آل دا فیچرز. سو اس لیے سارے کے سارے ایکسیکیوٹیبل کو لوڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوڈ کریں وہ حصہ میموری میں جس کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے پوٹینشلی دا لوڈنگ ٹائم آف دا ایکسیکیوٹیبل وڈ ٹیک لیس ٹائم. مین میموری اسپیس ہو سکتا ہے کم یوز ہو. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی ایڈوانٹیجز, مین ایڈوانٹیجز. ڈس ایڈوانٹیجز کی کیا ہو سکتی ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ رن ٹائم پہ یہ چیزیں لوڈ ہو رہی ہیں تو اس سے ایکسیکیوشن ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوگا, یعنی پروگرام سلولی رن کرے گا. اچھا, یہ تو باتیں ہوگی لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کی تھیں. آج ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائنامک لنکنگ کو ایک دفعہ پھر, جسٹ ٹو میک شیور یو انڈرسٹینڈ دس کمپلیٹلی اینڈ دین ویل موو آن. اچھا, ڈائنامک لنکنگ کے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹک لنکنگ کیا ہوتی ہے. اگر سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ان اسٹیٹک لنکنگ سسٹم لینگویج لائبریریز آر لنکڈ ایٹ کمپائل ٹائم اینڈ لائک اینی ادر آبجیکٹ ماڈیول آر کمبائنڈ بائی دا لوڈر ان ٹو دا بائنڈری امیج. یعنی جب آپ کا پروگرام لوڈ ہو رہا ہوگا تو یہ ساری کے ساری لائبریری فنکشن کالز کا بھی کوڈ لوڈ ہوگا آپ کے پروگرام کے ساتھ, تو کوڈ آپ کا بڑا ہوگا. اٹ وڈ بی بلوٹڈ کوڈ. ڈائنامک لنکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ ان ڈائنامک لنکنگ از پوسٹپونڈ انٹل رن ٹائم. یعنی لائبریری کالز کا جو کوڈ ہے جو اپنے پروگرام میں آپ لائبریری کالز کر رہے ہیں وہ آپ کے لوڈ ٹائم پہ
آپ کے پروگرام کے ساتھ لوڈ نہیں ہوگا. اٹ وڈ بی پوسٹپونڈ, لنکنگ وڈ بی پوسٹپونڈ انٹل دا پروگرام رنس. ٹھیک ہے, تو جو کال ہوتی ہیں آپ کے فنکشن میں, آپ کے پروگرام میں, فار اینی لائبریریز, فار ایگزامپل میتھ لائبریری یوز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پاور کا فنکشن یوز کر رہے ہو, سائن, کو سائن, واٹ ایور. تو ان کالس کو کیا ہوگا, اگلا بلٹ دیکھیں, a library call is replaced by a piece of code called stub which is used to locate memory resident library routine. یعنی لائبریری کال جو ہیں ساری, they will be replaced by a small pieces of codes called stubs. وہ stub جو ہیں جب رن ٹائم میں ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ ان کا کام کیا ہے کہ ڈیورنگ ایکسیکیوشن آف اے پروسیس stub is replaced by the address of the relevant library code and the code is executed. یعنی جب اسٹب ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو دو چیزیں کرتا ہے, ایک تو لوکیٹ کرتا ہے کہ یہ لائبریری فنکشن کا کوڈ مین میموری میں کدھر ہے. اگر تو مین میموری میں ہے تو اس کا جو ایڈریس ہے اس کو یہ اسٹب ریپلیس ہو جاتا ہے اس کے ایڈریس سے, اینڈ افیکٹولی دیٹ پیس آف کوڈ اسٹارٹس ایکسیکیوشن. یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ وہ کوڈ آلریڈی مین میموری میں ہو, مے بی دس پروگرام اور سم ادر پروگرام یوز دا سیم لائبریری فنکشن, تو وہ لوڈ ایک دفعہ میموری میں ہو جائے گا. اس کے بعد جو سبسیکوینٹ کالز ہوں گی فار دا سیم فنکشن, ان کے لیے دوبارہ اس کوڈ کو میموری میں لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, لیکن اگر تو یہ پروسیس پہلا ہے جس نے کسی لائبریری فنکشن کو کال کیا ہے اور وہ کوڈ ابھی مین میموری میں نہیں ہے, تو اس کوڈ کو پہلے مین میموری میں لایا جائے گا, اس کو لوڈ کیا جائے گا ایٹ این اپروپریٹ پلیس, اور اس کا جو ایڈریس ہے آف دا فرسٹ انسٹرکشن آف دیٹ کوڈ دیٹ وڈ ریپلیس دا اسٹب, اور پھر وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح ہم ہینڈل کرتے ہیں لائبریری ریفرنسز ان ڈائنامک لنکنگ. دس از آل ہیپننگ ایٹ رن ٹائم. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات ہوگی. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈائنامک لنکنگ کی. اس سلائڈ میں میں نے ایڈوانٹیجز لکھ دی ہیں, وچ آر پوٹینشلی لیس ٹائم نیڈیڈ ٹو لوڈ اے پروگرام. اس کی بات بھی میں نے کر دی کہ اگر لنکنگ رن ٹائم تک پوسٹ پون ہو گئی ہے تو جو لائبریری کے ماڈیولس کے یا فنکشنز کے کوڈ ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی لوڈیڈ ایز پارٹ آف یور پروگرام. ٹھیک ہے, اچھا اس کا مطلب ہے کہ پروگرام لوڈ ٹائم کم ہو سکتا ہے پوٹینشلی. دوسرا یہ ہے کہ پوٹینشلی لیس میموری اسپیس نیڈیڈ, یعنی آپ کی لائبریری ریفرنسز کو کیونکہ کمپائل ٹائم پہ لنک نہیں کیا گیا اینڈ دا لائبریری کوڈز ہیو ناٹ بیکم پارٹ آف یور ایکسیکیوٹیبل, so potentially less main memory may be needed to store your executable. اور کیونکہ میموری میں شروع میں نہیں ان کو لایا جائے گا, ٹھیک ہے, until a particular call is made. ٹھیک ہے, میموری میں آپ کا پروگرام لوڈ ہو گیا اور until a function کو لائبریری کال از invoked, اس کا اسٹب رن نہیں کرتا تب تک اس کا کورسپونڈنگ کوڈ مین میموری میں نہیں لایا جائے گا. ٹھیک ہے, تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ امیج کا سائز چھوٹا ہوگا آپ کے ایکسیکیوٹیبل امیج کا, اس لیے پوٹینشلی ڈسک اسپیس بھی کم لگے گی. اچھا یہ ایڈوانٹیجز ہو گئی. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیج اس کی اگر ہے تو وہ کیا ہے. تو پرائمریلی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کی, اور وہ یہ ہے کہ رن ٹائم پہ کیونکہ لنکنگ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر لائبریری فنکشن پہلے ابھی تک نہ یوز کیا گیا ہو, تو اس کا کوڈ ڈسک سے مین میموری میں لانا پڑے گا, اور پھر اسٹب ایکسیکیوشن اس کی جب کمپلیٹ ہوگی تو پھر یہ لائبریری کوڈ رن کرنا شروع کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوڈنگ دا پروگرام اور ریلیونٹ لائبریری کوڈ فرام دا ڈسک ان ٹو دا مین میموری, سنس اٹ از ہیپننگ ایٹ رن ٹائم, پروگرام ایکسیکیوشن میں سلو ڈاؤن. آپ کیونکہ جی سی سی کمپائلر پرابیبلی یوز کر رہے ہوں گے اپنی اسائنمنٹس کرنے کے لیے, تو ایک بات میں کرتا چلوں کہ بائی ڈیفالٹ جی سی سی کمپائلر ڈائنامک لنکنگ یوز کرے گا. یعنی آپ اگر کوئی لائبریری کالز کر رہے ہیں اپنے پروگرامز میں تو ان کو اسٹبز سے ریپلیس کر دیا جائے گا, اور رن ٹائم پہ وہ اسٹبز جب رن ایکسیکیوٹ ہوں گے تو ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا ود ایڈریسز آف دا کورسپونڈنگ لائبریری کوڈز, اور پھر وہ لائبریری کوڈز رن کریں گے. ٹھیک ہے, دس از واٹ ہیپنز اف یو یوز دا جی سی سی کمپائلر, اور بائی ڈیفالٹ جیسے میں نے کہا اس میں ڈائنامک لنکنگ ہوگی. اگر آپ اسپیسیفکلی اسٹیٹیکلی لنکڈ ایکسیکیوٹیبل جنریٹ کرنا چاہیں بائی یوزنگ دا جی سی سی کمپائلر, تو آپ کو ڈیش اسٹیٹک آپشن یوز کرنی پڑے گی. اچھا یہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ایک میں انٹرسٹنگ آپ کو ایپیسوڈ سناؤں گا
ڈائنامک اور اسٹیٹک لنکنگ کے بارے میں. تو وہ یہ بیسیکلی جسٹ ٹو ٹیک اے منٹ کہ ریسنٹلی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا جو کہ اپنے سینئر پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. تو وہ کر رہے ہیں کہ لینکس کرنل کو ماڈیفائی کر رہے ہیں ٹو انٹرسپٹ ویریس سسٹم کالس سچ ایز دا اوپن سسٹم کال, فورک, ریڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ان کو انٹرسپٹ کر کے, یعنی کرنل کو اس طرح ماڈیفائی کرنا ہے کہ جب بھی یوزر پروگرام کوئی یہ سسٹم کال کر رہا ہوگا تو اس کو انٹرسپٹ کر کے اپنا کوئی پیس آف کوڈ رن کریں گے وہ. جب سم آف دا برائٹسٹ بنچ آف اسٹوڈنٹس دیٹ آئی ہیو سین ان مائی ٹیچنگ کریئر وہ اس پہ کام کر رہے تھے. تو ون ڈے they got stuck in this while they were implementing this whole solution. What was happening was that in their sample program code they would make one open call, لیکن kernel جو ہے وہ کئی open کو intercept کر رہی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ یہ ہم پروگرام میں تو ایک اوپن ہے, یہ ملٹیپل اوپنس کہاں سے آ گئی. So they literally spent many hours, and the faculty, we all spent long time in analyzing the problem to see what the problem was. And it was very funny, not funny necessarily for the students who spent so many nights really debugging this code. پتہ یہ چلا جی کہ یہ بیسیکلی کوڈ ڈائنامکلی لنک ہوتا ہے. جی سی سی کمپائلر یوز کر رہے تھے تو اٹ واز یوزنگ ڈائنامک لنکنگ, اور کیونکہ ان مشینس پہ اور کوئی پروسیس رن ہی نہیں کر رہا تھا, نو یوزر پروسیس, تو جو اوپن کال یوز کر رہے تھے وہ اوپن کال کے کورسپونڈنگ جتنی کوئی اور اوپن کالس ہونی تھیں ٹو مے بی لوڈ ایکسیکیوٹیبل فرام ڈسک ان ٹو میموری, کوئی فائل اوپن کر کے اینڈ سو آن, آل دوز ور آلسو بینگ میڈ. تو دس اسمال پرابلم کاز دیم سو مینی ڈیز آف گریف, بٹ ایونچولی جب انہوں نے یہ اسپیسیفک فلیگ یوز کر کے جی سی سی ڈیش اسٹیٹک فالوڈ بائی واٹ ایور دیئر سورس کوڈ اینڈ سو آن وہ یوز کی, the whole problem was solved. ٹھیک ہے. So just thought this was a very interesting problem that students encountered and how they solved it. اچھا, یہ تو بات ہوگی جو پچھلی دفعہ ہم نے باتیں کی تھیں, اور ان پرٹیکولر آج ہم نے ڈائنامک لنکنگ کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں دیکھ لیا. اب آگے چلتے ہیں کہ آج کی جو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کیا ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا جو ٹاپک ہے امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ ٹاپک, جیسے میں نے کہا تھا کہ دس ٹاپک perhaps is one of the topics in chapter 9 which would give you a flavor of virtual memory systems. ٹھیک ہے. یہ ہے اوور لیز کا. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اوور لیز ہے کیا, اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے, اور پھر یو ول انڈرسٹینڈ واٹ آئی مینٹ بائی سیئنگ کہ یہ تھوڑا سا فلیور آپ کو دے گا ورچوئل میموری کا. اس وقت میں اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گا. اچھا, دو چیزیں اس میں کہ اوور لیز الاؤ اے پروسیس ٹو بی لارجر دین دا اماؤنٹ آف میموری ایلوکیٹڈ ٹو اٹ. دس از دا بیسک کانسیپٹ بہائنڈ ورچوئل میموری. کہ ورچوئل میموری از اے ٹیکنیک دیٹ الاؤز یو ٹو رن پروگرامس وچ آر لارجر ان سائز دین دا اویلیبل مین میموری. یعنی اویلیبل مین میموری اگر آپ کے پاس 100 میگا بائٹس ہے تو آپ کا ایک ایکسیکیوٹیبل 110 میگا بائٹس کا ہے, تو کیا وہ رن کر سکتا ہے اس سسٹم پہ جس میں مین میموری جو یوزر پروگرامس کو اویلیبل ہے وہ 100 میگا بائٹس کی ہے؟ تو دا آنسر از اف دا انڈرلائنگ او ایس uses virtual memory, then the answer is yes. ٹھیک ہے. وہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں we'll discuss them starting with next lecture 32 انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, let's come back here. یہ تو ایک بات ہوگی کہ overlays would allow you to run a program, a process which is larger in size than the available main memory. دوسرا یہ ہے کہ یہ کرتا کس طرح ہے. اس طرح کرتا ہے کہ it keeps in memory only those instructions and data that are needed at any given time. یعنی پروگرام کو ایک تو پارٹیشن اس طرح سے کرنا ہے کہ کچھ پروگرام جب رن کر رہا ہوگا تو جو بھی ڈیٹا اس کو چاہیے ہوگا اور انسٹرکشنز وہ مین میموری میں ہونے چاہیے. جب یہ پیس آف کوڈ, جب یہ حصہ پروگرام کا رن کر لے اور کوئی اور حصہ ہم نے رن کرنا ہے اور اس وقت یہ پرانے حصے کی ضرورت نہیں, تو ہم نئے حصے کو اس کے اوپر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لوڈ کر دیں گے. دس بیسک آئیڈیا gave the name to this technique of overlays. ایک پیس آف کوڈ میموری میں ہے, اس کو رن کیا, جو بھی اس نے کرنا تھا اس نے کام کر لیا, اب اس کی ضرورت نہیں, اب اس پروگرام کے حصے کی ضرورت ہے جس نے اب رن کرنا ہے, تو اس کو ہم اٹھا کے اس کے اوپر اوور لے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. hence the name overlays.
اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ دین وی سے وین ادر انسٹرکشنز آر نیڈیڈ, or I should have said other instructions and data are needed, they are loaded into the space occupied previously by instructions that are no longer needed. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے بات کر لی. اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, یوزر پروگرامر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, او ایس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور لیز جو ہیں یہ ٹوٹلی پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے. یعنی فار اے گیون پرابلم you need to devise a computer solution for the problem, for solving the problem, تو آپ کو اس پرابلم کے اس طرح کے حصے بنانے پڑیں گے کہ کچھ تو آپ ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوگا, کچھ جب کمپائل کرتا ہے کمپائلر آپ کا پروگرام تو وہ سمبل ٹیبل جنریٹ کر دیتا ہے اینڈ سو آن, ان چیزوں کے لیے میموری چاہیے ہوگی. لیکن آپ کوڈ کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ جی ایک حصہ اس وقت چاہیے ہوگا آپ کو, اور باقی پروگرام کے حصے آپ کو مین میموری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب باقی کوئی حصہ مین میموری میں ہوگا تو پہلے جو حصے یوز ہو چکے ہیں یا اور سم آف دیم دے وونٹ بی نیڈیڈ ان دا مین میموری. یہ ساری پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے, اور کب کون سا پروگرام کا حصہ مین میموری میں آنا ہے یہ پروگرام لکھنا بھی پروگرامر کا رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اوور لے ڈرائیور. یہ جو پروگرام کے حصے ہم کر دیتے ہیں نا کہ یہ 2-3 حصے کر دیے, پہلے ہمیں پہلا حصہ چاہیے, اس کو ہم کہتے ہیں اوور لے, پھر دوسرا حصہ اس کو بھی اوور لے, تیسرا حصہ اس کو بھی اوور لے. تو پہلا اوور لے جب چاہیے تو یہ ڈرائیور جو آپ لکھیں گے وہ اس کو میموری میں لوڈ کر دے گا. جب اس کا کام ختم ہو گیا تو اوور لے ڈرائیور دوسرے اوور لے کو اس کے اوپر رکھ دے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اٹس آل پروگرامرز رسپانسبلٹی. اچھا, تیسری میں نے بات یہاں نیچے کی ہے اس سلائڈ میں کہ پروگرامنگ ڈیزائن آف اوور لے اسٹرکچر از کمپلیکس اینڈ ناٹ پاسبل فار آل کیسز. ابھی جو میں ایگزامپل آپ کو دوں گا اٹ وڈ بی آبویس کہ اس میں اوور لیز آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اوور لیز میں ڈیوائڈ کر سکیں. اٹ ڈپینڈز آن دا پرابلم. اگر تو پرابلم ایسی ہے کہ آپ نے, اور ڈیزائن پرہیپس آپ نے ایسا کیا ہے کہ ہر وقت تقریباً سارے پروگرام کی میموری میں ضرورت پڑے گی, آپ اس کو پارٹیشن نہیں کر سکتے پروگرام کو کہ جی ایک حصہ اس کا بھی ضرورت ہے تو میموری میرے بعد میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, دین یو کانٹ ریئلی ڈیوائز این اوور لے بیسڈ سولوشن فار دیٹ پرابلم. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم نے ایک ایگزامپل میں نے دی ہے, کتاب میں بھی یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ آف 2 pass اسمبلر اور کمپائلر. اچھا, اسمبلر اور کمپائلر ہم کہتے ہیں کہ جی سنگل پیس یا 2 pass اسمبلر یا کمپائلر ہوتا ہے. کمپائلر کا کورس آپ لے رہے ہیں یا لیں گے انشاءاللہ فیوچر میں, تو اس میں یہ چیزیں آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کمپائلر کا کام کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں نا کہ سنگل پیس کمپائلر, تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اٹ گوز اوور یور پیس آف کوڈ, دا سورس کوڈ, اونلی ونس. اگر ایک کمپائلر یا اسمبلر 2 دفعہ اسکین کرنا ہو اس کو, آپ کے کوڈ کو, تو ہم کہیں گے اٹس اے 2 pass کمپائلر. ٹھیک ہے, تو 2 حصوں میں ہوتا کیا ہے. ان pass 1 ٹپکلی وی سے کہ یہ بیسیکلی آپ کے سنٹیکس انالیسس کرتا ہے, دیکھتا ہے پہلے کہ پروگرام ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اور پھر اس کے انالیسس کرتا ہے, سنٹیکس انالیسس کر دیتا ہے کہ سنٹیکٹیکلی آپ کا پروگرام صحیح ہے یا نہیں. دوسرے حصے میں یہ کرتا ہے کوڈ جنریشن, یعنی ایکسیکیوٹیبل کوڈ جنریٹ کرتا ہے آپ کے پروگرام کے لیے. اچھا, ود دس بیک گراؤنڈ یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ 2 pass کمپائلر ہے ہمارا, ہمارے پاس اویلیبل مین میموری ہے صرف 150 کلو بائٹس. جو کوڈ سائز بنے آفٹر یوزنگ اوور لیز. اچھا, اس میں امپورٹنٹ میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ جب آپ پارسنگ کر رہے ہوں اور سنٹیکس انالیسس کر رہے ہوں اپنے سورس پروگرام کی, جب کمپائلر یہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوڈ نہیں جنریٹ ہو رہا ہوتا. تو اگر آپ کمپائلر کے کوڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, ایک میں وہ پارسنگ کر رہا ہے اور سنٹیکس انالیسس کر رہا ہے, اور جب وہ کر چکا تو اس نے کوئی فائل ایسی جنریٹ کر دی ہے جو کہ اب دوسرا حصہ جس کو pass 2 ہم کہتے ہیں وہ یوز کر لے اور کوڈ جنریٹ کر دے, تو ہم کو دونوں پیسز کا جو کوڈ ہے وہ مین میموری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کر لیا بائی ڈیوائزنگ 2 اوور لیز, 1 فار pass 1 جس میں پارسنگ اور سنٹیکس انالیسس ہو گئے, دوسرا فار کوڈ جنریشن. جب پارسنگ اور سنٹیکس انالیسس کا کوڈ مین میموری میں ہے اس وقت کوڈ جنریشن والی کی نہیں ہے, اینڈ وائس ورسا. اچھا, سو ٹوٹل کوڈ سائز جو بنا وہ 200 کلو بائٹس بنا. pass 1 کا سائز 70 کلو بائٹس ہے, pass 2 کا 80 کلو بائٹس. کوئی کامن روٹینز ہیں 30 کلو کی,
اور سمپل ٹیبل جو جنریٹ ہوا وہ 20K کا. تو دا کوشچن دین از کہ یہ سارا اتنا بڑا کوڈ جو ہے 200K کا, یہ مین میموری میں پلس ڈرائیور کا سائز میں نے لکھا, دا اوور لیز ڈرائیور از اندر 10K. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سارا کوڈ یہ ایڈ کر دیں تو یہ تو آپ کو بن جاتا ہے 150 پلس 50 200, اور اوور لے ڈرائیورز اگر دیکھ لیں تو وہ 210. تو کس طرح آپ 150 میں اس کو ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کامن روٹینز ہیں 30K کی وہ تو میموری میں ڈیفینیٹلی ہر وقت ہوں گی, کیونکہ دونوں پیسز کا جو کوڈ ہے ان کامن روٹینز کو یوز کر رہے ہیں پرہیپس فار ایرر ہینڈلنگ اینڈ سو آن. دوسرا یہ ہے کہ سمبل ٹیبل بھی سارا وقت میموری میں ہونا ضروری ہے, لیکن PAS 1 اور PAS 2 میں سے ایٹ اے گیون ٹائم یو اونلی نیڈ ون آف دم ان دا مین میموری. جب پارسنگ اور سینٹیکس انالیسز ہو رہی ہے تو PAS 1 کا کوڈ میموری میں ہونا ضروری ہے. جب کوڈ جنریشن ہو رہی ہے تو پہلے PAS کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جب پروگرام ایکسیکیوشن سٹارٹ کرتے ہیں تو جو اوور لیس ڈرائیور ہے وہ کامن روٹینز اور سمبل ٹیبل کو مین میموری میں ڈال دیتا ہے along with the code for PAS 1. تو کتنی میموری یوز ہو رہی ہوگی؟ assuming the driver is 10K, 70K for PAS 1, 30K for common routines, 100K plus 20K for symbol table and 10K for the overlay driver. So 130K میں ہمارا پروگرام چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب PAS 1 ختم کر لیتا ہے اپنا کام, maybe it generates an intermediate file, تو پھر PAS 2 کو وہ فائل لے کے کوڈ جنریٹ کرنا ہے. تو PAS 2 کو ہم لوڈ کر دیتے ہیں آن ٹاپ آف PAS 1 تاکہ ہمیں ایڈیشنل 80K میموری کی ضرورت نہ پڑے. تو پھر کتنا ہو جائے گا مین میموری میں اس پروگرام کا کوڈ ایٹ اے گیون ٹائم؟ اگین 80K فار PAS 1, 30K for common routines which is 110K plus 20K for the symbol table which is 100, 30K plus 10K for the overlays driver. So 140K میں we are still within 150K. ٹھیک ہے, تو اگلے پیج پہ یہ سمپلی ہم نے سلائڈ دکھا دی ہے کہ کس طرح 150K کی اویلیبل میموری کو یوز کر کے ہم نے بائی یوزنگ دا ٹیکنیک آف overlays we were able to execute a program which was 200K plus in size. ٹھیک ہے, بیسک کانسیپٹ آف ورچوئل میموری مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اوور لیز کی بات ہوگی. اچھا, سواپنگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا. ایک تو سواپ آؤٹ, یعنی پروسیس جو ایک میموری میں ہے اس کو ڈسک پہ ٹیمپریریلی ہم نے رکھ دینا ہے. سو دس از کالڈ سواپنگ آؤٹ یا سواپ آؤٹ پروسیس. دوسرا یہ ہے سواپ ان, یعنی جس کنڈیشن کی وجہ سے ایک پروسیس کو سواپ آؤٹ کیا گیا تھا وہ اب کنڈیشن ٹرو ہو گئی ہے تو اس پروسیس کو سواپ اسپیس سے واپس مین میموری میں لانا ہے. اچھا, یہ جو وقت لگے گا پروسیس کو سواپ آؤٹ کرنے میں یا سواپ ان کرنے میں, بیسک جو زیادہ وقت لگے گا اس کام میں وہ ہوگا یہ ڈیٹا ٹرانسفر ٹائم. یعنی اس جو سواپ آؤٹ ٹائم جو ہے یہ ٹرانسفر ٹائم میجر اس کا حصہ ہوگا. تو ٹوٹل ٹرانسفر ٹائم وڈ بی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا اماؤنٹ آف میموری سواپڈ. یعنی جتنا بڑا پروسیس کا سائز ہوگا اس کو سواپ آؤٹ اور سواپ ان کرنے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا. اور جنرلی اسپیکنگ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ریزن جو ہے, ناٹ جنرلی اسپیکنگ بٹ ایک ریزن سواپ آؤٹ کا یہ ہے کہ ایک ہائر پرائرٹی پروسیس آیا ہے, اس نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے لیکن مین میموری میں جگہ نہیں ہے. تو ایک پروسیس جو کہ ابھی مین میموری میں ہے اس کو سواپ آؤٹ کر دیا جائے گا ٹو کریٹ اسپیس فار دس ہائی پرائرٹی پروسیس. اس کو میموری میں ڈال دیا جائے گا اینڈ دین اٹ وڈ اسٹارٹ ایکسیکیوشن. تو یہ اسینشلی وی آر ٹیک مے بی دا پروسیس وچ واز سواپڈ آؤٹ اٹ واز کرنٹلی یوزنگ دا سی پی یو. ٹھیک ہے, تو اس سے سی پی یو لے کے نئے ہائی پرائرٹی پروسیس کو دینے ہیں. تو ان دا پروسیس آف ڈوئنگ سو وی ہیڈ ٹو ڈو سواپ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کانٹیکٹ سوئچ ٹائم اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ساری ایکٹیویٹی کو ہم نے ایک ڈائیگرام میں شو کر دیا ہے کہ سواپ آؤٹ کا مطلب ہے ایک پروسیس لیٹ سے P1 ان دس کیس, اس کو مین میموری سے ڈسک پہ رکھنا ہے ان این ایریا کالڈ دا سواپ اسپیس, اور پروسیس P2 کو جو کہ سپوزلی ایک ہائر پرائرٹی پروسیس ہے اس کو ڈسک سے لے کے مین میموری میں ڈال دینا ہے. اچھا, اب ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ واٹ از دا کاسٹ آف سواپنگ. تو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ پروسیس سائز ہے 1 میگا بائٹس کا. ٹرانسفر ریٹ جو ہے in transferring something from disk into main memory or vice versa, it is 5 megabytes per second, let's suppose. Swap out time کتنا ہو جائے گا آپ کا؟ It would be 1/5
seconds, which is 200 milliseconds. Now اگر ہم assume کریں کہ ہمارا سیک ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیک ٹائم ہوتا ہے کہ ہیڈ جو ہے اس کو ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر کے پاس موو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ڈسک کا اسٹرکچر آپ نے انیشیل کسی کورسز میں پڑھا ہوگا, ان پرٹیکولر میں پرہیپس 101 میں, وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, assuming that that's not needed. ہم کہتے ہیں کہ لیٹنسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یعنی ڈسک کا جو پلیٹر ایک ہے اس کو اسپن کر کے ہیڈ کے اندر آنا ہے تاکہ یہ سواپ آؤٹ یا سواپ ان ہو سکے. تو ایوریج لیٹنسی ہم کہتے ہیں جی کہ لیٹس سے اٹ از 8 ملی سیکنڈس. تو ٹوٹل سواپ آؤٹ کا ٹائم کتنا ہو جائے گا, 200 تو ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے ہو گیا, ایوریج لیٹنسی 8 ملی سیکنڈ ہوگی, تو 208 ملی سیکنڈس. تو سواپ آؤٹ ایک پروسیس کو کیا, ایک کو سواپ ان کیا. دس از آل ہیپننگ ٹو ڈو دا کانٹیکٹ سوئچ بٹوین P1 اینڈ P2. تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہو گیا آپ کا کانٹیکٹ سوئچ کا. باقی ٹائم جو رجسٹر سیو کرنے کے دے ول بی ویری اسمال ٹائمز, دے ول بی ان مائکرو سیکنڈس, ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا 416 ملی سیکنڈس. اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھیں, میں نے یہ کہا یہ ہے کہ اگر ہم راؤنڈ رابن یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کوانٹم ہوگا, ٹھیک ہے, ٹائم فار وچ سی پی یو از گیون ٹو اے پروسیس, ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا جنرلی 90-10 رول, کہ کوانٹم جو ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جو سی پی یو برسٹ کا ٹائم ہے نا, ایوریج سی پی یو برسٹ سے جتنا بھی کوانٹم ہم دیتے ہیں, جو واٹ ایور دا کوانٹم از, کانٹیکٹ سوئچ ٹائم اس سے 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو آئی کال دیٹ 90-10 رول. تو وہ کوانٹم کتنا ہونا چاہیے دیر فور, اس کا مطلب کوانٹم 4 سیکنڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا کانٹیکٹ سوئچ ٹائم ہی 400 ملی سیکنڈ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کوانٹم جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین 4 سیکنڈس, ادروائز جو ہے آپ کو اوور ہیڈ بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے سواپنگ سے ریلیٹڈ, کہ اگر ایک پروسیس جس کو آپ نے سواپ آؤٹ کرنا ہے اس نے کوئی ریڈ یا رائٹ ایشو کی ہوئی تھی, لیٹس سے اٹ ہیڈ ایشو دا فائل ریڈ, اور وہ فائل ریڈ ابھی ہوئی نہیں, ٹھیک ہے, اٹ از ویٹنگ فار دیٹ ریڈ ٹو ہیپن, یعنی فائل سے ڈیٹا لیا جائے گا اور اس پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں ڈالا جائے گا. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اف the read was going to happen between the device driver and the memory space of this process, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی ان پٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی, یعنی وہ ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کر کے اس میموری اسپیس میں نہیں ڈالا گیا, اس پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں, اور اس کو ہم سواپ آؤٹ کر دیتے ہیں, تو P2 جب آئے گا اس کی اسپیس میں تو جو فائل کا ڈیٹا ریڈ کر کے P2 کے ایڈریس اسپیس میں چلا جائے گا. وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس. تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے, جسٹ ٹو میک شیور کہ اگر جو پروسیس سواپ آؤٹ کرنا ہے اس کی کوئی پینڈنگ آئیو ہے, اور آئیو جو ہے یہ پروسیس ایڈریس اسپیس میں ہوگی, تو اس چیز کو کس طرح اوائڈ کیا جائے کہ سواپ آؤٹ ہو جائے, دوسرا پروسیس آ جائے اور ایکچوئل پینڈنگ آئیو نئے پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں ہو جائے, ٹھیک ہے. کس طرح اس کو ریزالو کیا جائے, 2 طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میک شیور کہ اگر کوئی پینڈنگ آئیو ہے کسی پروسیس کی اس کو سواپ آؤٹ نہ کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے, وی ایکچولی ڈو دا یوز سیکنڈ ٹیکنیک ان کنٹمپرری آپریٹنگ سسٹمس, کہ ڈائریکٹ آئیو یوزر پروسیس ایڈریس اسپیس سے نہ کی جائے. یعنی کوئی بھی فائل ریڈ اور رائٹ ہو, اٹ شوڈ بی ڈن تھرو کرنل بفرز. پہلے ڈیٹا یوزر اسپیس سے کرنل بفر میں جائے ان کیس آف رائٹ, اور وہاں کرنل بفر سے ڈسک پہ چلا جائے. ان کیس آف ریڈ ڈسک سے آ کے کرنل بفرز میں جائے, وہاں سے پروسیس ایڈریس اسپیس میں جائے. تو یہ ٹیکنیک کامنلی آج کل یوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے. بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو کہ اگر پینڈنگ آئیو کسی پروسیس کی ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو چوز اٹ فار سواپنگ. اچھا ایک اور میں بات کرتا چلوں, یہ میں نے پہلے بھی کی تھی, کہ وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ کنٹیگوس ایلوکیشن ٹو پروسیسز. یعنی ایک پروسیس کو نمبر 1 تو یہ ہے, unless we are using overlays, سارے کا سارا پروسیس مین میموری میں آئے گا, اور یہ پروسیس ہوگا ان ون ریجن آف مین میموری. یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا حصہ ایک میموری کے ریجن میں پڑا ہو, تھوڑا سا ایک اور میموری, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا اس میں آپ چلیں اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ اس کے کیا کیا طریقے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ کرنل اسپیس اور یوزر اسپیس مین میموری کے 2 حصے ہم کرتے ہیں لاجیکلی, کہ ایک میں تو کرنل کوڈ جو کہ ضروری ہوتا ہے ایز دا سسٹم رنس, اس حصے کو ہم کہتے ہیں دا کرنل اسپیس یا کرنل میموری.
باقی جو حصہ ہے جس میں یوزر اپلیکیشنز رن کر سکتے ہیں, یوزر پروگرامز رن کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یوزر اسپیس. تو a process is placed in a single contiguous area in main memory, اور اس کو اگر پروسیس کو رن کرنا ہے جب ہم نے, تو کس طرح اس کو رن کرتے ہیں یا کس طرح اس کی انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو ہم ایکسیس کرتے ہیں, وہی جو ہم نے ٹیکنیک پہلے ڈسکس کی تھی, جو ایڈریس لاجیکل فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن کی ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں, کہ بیس یا ری لوکیشن رجسٹر ایک یوز ہوتا ہے, پھر ایک لمٹ رجسٹر یوز ہوتا ہے, اور دونوں کو ہم کمبائن کر کے کسی طرح ہم فزیکل ایڈریس جنریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی ٹیکنیک یوز ہوگی اگر کنٹیگوسلی میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے ایک پروسیس کو. اس کو پکٹوریلی ہم نے اگلی سلائڈ میں شو کر دی ہے کہ یہ چیز ہم نے دیکھی تھی لاسٹ ٹائم بھی, کہ ایکچولی پوری ہم نے دیکھی تھی چیپٹر 1 میں, جب ہم نے پروٹیکشن کی بات کی تھی آف ہارڈ ویئر ریسورسز یا مین میموری پروٹیکشن کی بات کی تھی. تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ لاجیکل ایڈریس سی پی یو جنریٹ کرتا ہے. اگر لاجیکل ایڈریس از لیس دین دا لمٹ رجسٹر وچ کنٹینز دا سائز آف دا پروسیس ایڈریس اسپیس, تو اٹس اے ویلڈ ایڈریس, اور اگر یہ ویلڈ ہے تو آگے ری لوکیشن رجسٹر میں اس کو ایڈ کر کے ہم فزیکل ایڈریس کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ڈائگرام میں یہ شو کیا گیا کہ جو یلو ریجن ہے دس از دا پروسیس ایڈریس اسپیس, اور جو لاجیکل ایڈریس جنریٹ کیا گیا ہے یہ ایک پرٹیکولر لوکیشن کا جنریٹ ہوا تھا اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں, اور اس لوکیشن کو ہم نے لائٹ بلو کلر سے شو کر دیا. سو اگین لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے, سی پی یو جنریٹ کرتا ہے, لمٹ رجسٹر میں ہم نے لوڈ کیا ہوتا ہے پروسیس کا سائز کیا ہے. اگر لاجیکل ایڈریس از لیس دین دا لمٹ رجسٹر یعنی پروسیس کے سائز سے چھوٹا ہے, تو پھر ہم اس کو جو ری لوکیشن رجسٹر ہے جو کہ بیس میں پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے پروسیس کے, اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, اینڈ وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. ٹھیک ہے, وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ان چیپٹر 1 آلسو. اچھا, جب ہم نے کنٹیگوس میموری ایلوکیٹ کرنی ہے اور پورے کا پورا پروسیس مین میموری میں ہونا ہے, تو اس کی دو ٹیکنیکس کامنلی یوز ہوتی ہیں, ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف ٹاسکس یا پروسیسز, اور ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ملٹی پروگرامنگ ود فکسڈ ٹاسکس. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو MFTs کو ہم کہتے ہیں. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ میموری از ڈیوائڈیڈ انٹو سیورل فکس سائز پارٹیشنز, اور یہ ہوتا ہے بوٹ ٹائم پہ. ایچ پارٹیشن میں کنٹین ایگزیکٹلی ون پروسیس, کیونکہ پروسیس ہم نے کنٹیگوس ایلوکیشنز میں میموری لوکیشنز میں دینا ہے, اور ایک پارٹیشن میں ایگزیکٹلی ایک پروسیس ہوگا. اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ باؤنڈریز فار پارٹیشنز آر سیٹ ایٹ بوٹ ٹائم اینڈ مے ناٹ بی موویبل, یعنی کتنی پارٹیشنز میں مین میموری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, کیا ان کے سائزز ہیں. دس از آل ڈن ایٹ دا بوٹ ٹائم, اور ان کے سائزز اور لوکیشنز چینج نہیں ہو سکتے ایز دا کمپیوٹر سسٹم رنس. اگر ان کو چینج کرنا ہے دین ویل ہیو ٹو ریبوٹ دا سسٹم. اچھا, اب جو پروسیسز مین میموری میں آنے ہیں ان کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے کہ کون سا پروسیس کس پارٹیشن میں جاتا ہے, اس کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹیشن کے لیے ایک ان پٹ کیو ہوگی. جب ایک پروسیس میموری میں آنا ہے تو ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز it's going to go into a queue associated with the partition which can contain this particular size process. اچھا, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک کیو ہو ان پٹ پروسیسز کی, اور سارے کے سارے پروسیس جن کو مین میموری میں لوڈ کرنا ہے وہ اسی کیو میں کیو اپ ہو جائیں گے. جب کوئی پارٹیشن اویلیبل ہوتی ہے تو ایک پروسیس اس میں سے کیو میں سے چنا جائے گا اور اس کو اس پارٹیشن میں ڈال دیا جائے گا. کیا طریقہ یوز کرتے ہیں کہ کون سا پروسیس کیو میں سے لے کے اس کو پارٹیشن میں ڈالا جائے گا, اس کی میں بات ابھی کرتا ہوں. اچھا, ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے اس سے ملٹی پروگرامنگ ود فکس ٹاسکس, کیونکہ مین میموری کو فکس نمبر آف پارٹیشنز میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. لیٹس سے کہ 4 پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ود ڈفرنٹ سائزز. ٹھیک ہے, اور ہر پارٹیشن میں کیونکہ صرف ایک پروسیس آ سکتا ہے, تو ایٹ اے گیون ٹائم کتنے پروسیس رن کر سکتے ہیں؟ 4 سے زیادہ نہیں. ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے 2 ہوں, لیکن 4 سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہی میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ از باؤنڈ بائی دا نمبر آف پارٹیشنز. پکٹوریلی میں نے اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھا دی ہے یہ ساری جو بات میں نے کی تھی کہ میموری کو ہم نے ان دس کیس جو کرنل اسپیس ہے اس میں ہم نے دکھا دیا ہے ایٹ دا لو اینڈ کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ یہاں پہ ہوگا, پھر پارٹیشن 1, پارٹیشن 2, پارٹیشن 3, پارٹیشن 4 ہیں. ان کے میں نے اسیوم کر لیا, لیٹ سے پارٹیشن 1 جو ہے 150K کی ہے, پارٹیشن 2 200 کی, پارٹیشن 3 300 کی, اور پارٹیشن 4 جو ہے وہ 100K کی ہے.
پارٹیشن 1, 3 اور 4 کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیوز، اس میں پارٹیشن 4 میں ابھی اس کی کیو میں ایک پروسیس ہے، پارٹیشن 3 کی کیو میں ابھی 4 پروسیسز ہیں، پارٹیشن 1 کی کیو میں 3 پروسیس ہیں، اور پارٹیشن 2 کی کیو میں کوئی پروسیس نہیں ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈنگ اپون دا پروسیس سائزز، وہ اس سائزز کے ہیں کہ کوئی پروسیس اتنا بڑا نہیں ہے جو کہ وچ لائز ان دا رینج آف 150 to 200 کے. ٹھیک ہے، یا تو پروسیسز انڈر 100 کے سے کم سائزز کے ہیں اور ان میں سے ایک ابھی ایک کیو میں ہے، یا 3 پروسیسز ایسے ہیں جو کہ 100 کے سے 150 کے کی رینج میں آتے ہیں، وہ سارے پارٹیشن 1 کی کیو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. 150 سے 200 کے سائز کا کوئی پروسیس اس وقت نہیں ہے، اور 300 کے بٹوین 200 کے اینڈ 300 کے سائز کے 4 پروسیسز ہیں جو کہ پارٹیشن 3 کی ان پٹ کیو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو یہ کلیئر آپ کو ہو جانا چاہیے اس ڈائیگرام سے کہ اگر ایک پارٹیشن کے سائز کا پروسیس نہیں ہے اور باقی کیوز میں پروسیسز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ باقی کچھ کیوز کے پروسیسز اس پارٹیشن میں بھی لوڈ کیے جا سکیں، لیکن بیکاز آف دس ٹیکنیک وی آر یوزنگ آف ملٹیپل ان پٹ کیوز وہ پارٹیشن میں کوئی پروسیس نہیں جائے گا. اس کا مطلب پوٹینشلی وی آر ویسٹنگ دس اسپیس. ٹھیک ہے، اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک میں نے پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ پوٹینشیل فار ویسٹڈ اسپیس، اور دوسرا یہ ہے کہ لوڈ ٹائم ایڈریس بائنڈنگ. اچھا، پوٹینشیل فار ویسٹڈ میموری اسپیس کی ایک تو بات میں نے کر لی کہ اگر ایک پارٹیشن ایمٹی ہے لیکن اس کی ان پٹ کیو میں کوئی پروسیس نہیں ہے، لیکن کوئی اور ان پٹ کیوز میں پروسیس ایسے سائزز کے ہیں جو اس پارٹیشن میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی اس پروسیس کو اس پارٹیشن میں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ دس از دا ٹیکنیک وی آر یوزنگ کہ ہر پارٹیشن کے ساتھ کیو ہے اور پروسیسز جو اس کیو میں آئیں گے وہی اس پارٹیشن میں جائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا کہ پوری کی پوری پارٹیشن ویسٹ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ کیونکہ ایک پارٹیشن میں ایک ہی پروسیس ہوگا، لیٹ سپوز کہ 100 کے کی پارٹیشن میں ایک پروسیس ہے P1، اس کا سائز جو ہے وہ ہے سے 50 کے، تو 50 کے کا پروسیس ہے، باقی 50 کے جو ہے اٹس گوئنگ ٹو گو ویسٹ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ پروسیس 25 کے یا 30 40 کے کا بھی ہو، لیکن ہم اس کو باقی پارٹیشن کے حصے میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ہمارا رول ہے فکس سائز پارٹیشن میں کہ ایک پارٹیشن میں ایک پروسیس جائے گا. تو اس سے بھی میموری اسپیس ویسٹ ہوگی. آن دی ایوریج ایک پارٹیشن کتنی ویسٹ ہو رہی ہوگی؟ ہو سکتا ہے یہ کمپلیٹلی یوز ہو رہی ہو سکتا ہے کہ بالکل 1-2 بائٹس یا چند بائٹس، 1-2 بائٹس تو پروسیس کی نہیں ہو سکتی، کہ بہت تھوڑی سی یہ یوز ہو رہی ہے. آن دی ایوریج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدھی ان یوزڈ ہے. سو ہیف آف دا پارٹیشن ایٹ اینی گیون ٹائم، ہیف آف ایوری پارٹیشن میں بی ان یوزڈ. تو یہ 2 وجہ سے ہم میموری کو ویسٹ کر رہے ہو سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری جو میں نے بات کی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی سلائڈ میں کہ لوڈ ٹائم بائنڈنگ از نیسسری فار دس. یعنی ایک پارٹیشن، ایک پروسیس کو جب ایک ہی پارٹیشن میں جانا ہے ڈپینڈنگ اپون اٹس سائز، تو رن ٹائم پہ اس کو ہم بے شک سواپ آؤٹ بھی کر دیں نا، واپس جب لائیں گے تو اسی پارٹیشن میں اس کو آنا ہے. تو اس لیے جو ایڈریسز ہیں وہ لوڈ ٹائم پہ بائنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، رن ٹائم پہ although depending upon the size of the process we could swap this process out and bring it back into another partition, but with multiple input queues we are not doing that. تو اس لیے بائنڈنگ جو ہوگی لوڈ ٹائم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی سلائڈ میں میں 2 چیزیں لکھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سنگل کیو ہم مینٹین کر لیں ساری پارٹیشن کی، تو جب ایک پارٹیشن اویلیبل ہوتی ہے then we search the queue for a process when a partition becomes empty. تو کرتے یہ ہیں کہ لیٹ سے پارٹیشن 200 کے کی اویلیبل ہے، ان پٹ کیو کو سرچ کرتے ہیں. 3 طریقوں سے ہم چوز کر سکتے ہیں پروسیس کو اس پارٹیشن میں لانے کے لیے، فرسٹ فٹ، بیسٹ فٹ یا ورسٹ فٹ. ان کی ڈیٹیل بعد میں بھی ہم دیکھیں گے، بٹ ریئل کوئکلی فرسٹ فٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیو کو سرچ کریں گے، پہلا پروسیس جو 200 کے کی پارٹیشن میں فٹ ہو سکتا ہے اس کو لوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. بیسٹ فٹ یہ ہے کہ ساری کیو کو سرچ کریں گے، پروسیس دیٹ فٹس دس پارٹیشن دا بیسٹ، یعنی جو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر لے گا اسپیس کو، اس کو لوڈ کر دیتے. یعنی اس کیس میں وہ پروسیس اس پارٹیشن میں آئے گا 200 کے کی جو کہ 200 کے کلوزسٹ ہوگا ان سائز. ورسٹ فٹ میں بھی ہم ساری کی ساری کی کو سرچ کرنا پڑے گا، لوکنگ فار اے پروسیس دیٹ ورسٹ فٹس دس سائز پارٹیشن، یعنی چھوٹے سے چھوٹا پروسیس
جو کہ کیو میں ہیں وچ کین بی لوڈیڈ انٹو دس پارٹیشن. جو اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں وہ فرسٹ فٹ اینڈ بیسٹ فٹ کرتے ہیں. مور آن دس ایز وی موو آن. ٹھیک ہے, اگلی سلائڈ میں نے پکٹوریل اس کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح یہ سنگل کیو ود آل دیز پارٹیشنز از ایسوسیٹیڈ, اور جب ایک پارٹیشن ایمٹی ہوتی ہے دین وی سرچ دا ہول کیو اینڈ برنگ an appropriate size process into the memory depending upon which technique we are using out of first fit, best fit and worst fit. Issues really quickly اس کے کیا ہیں, ملٹی پروگرامنگ with fixed tasks. Internal fragmentation جس کی میں نے بات کر لی ہے کہ on the average half of every partition would be unused. اس کو ہم کہتے ہیں internal fragmentation, یعنی fixed size partition کے اندر کون سی space unused ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں internal fragmentation. تو ابھی میں نے آرگومنٹ دی کہ ایک پارٹیشن میں کیونکہ ایک ہی پروسیس جائے گا تو آن دی ایوریج ہیف آف دا پارٹیشن وڈ بی ان یوزڈ. نو شیئرنگ بٹوین پروسیس, کیونکہ پورے کا پورا پروسیس میموری میں جاتا ہے اور ڈفرنٹ پارٹیشنز میں ہوگا, اور ایک وقت ایک پارٹیشن میں ایک ہی پروسیس ہو سکتا ہے, دے کانٹ بی اینی شیئرنگ. اور لوڈ ٹائم ایڈریس بائنڈنگ جو میں نے بات کی تھی. اچھا, یہ تو بات ہوگی ملٹی پروگرامنگ ود فکسڈ نمبر آف ٹاسکس. اگلی بات جو میں نے کرنی ہے وہ ہے ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس. لیکن وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے وہ میں بات کروں گا اگلے لیکچر کے شروع میں انشاءاللہ. تو آج کے لیکچر میں پرائمریلی ہم نے 3 یا 4 باتیں کی. پہلے تو یہ کہ ہم نے ڈائنامک لنکنگ کو دیکھ لیا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے, کیونکہ پچھلے لیکچر میں بھی اس کی تھوڑی سی بات کی تھی تو میں نے اس میں زیادہ ریویو نہیں میں کروں گا. دوسری بات جو ہم نے کی وہ اوور لیز کی تھی کہ کس طرح بائی پارٹیشننگ یور پروگرام انٹو ڈفرنٹ پیسز آف کوڈ کالڈ اوور لیز آپ تھوڑی اسپیس میں زیادہ بڑا پروگرام رن کر سکتے ہیں. تو اس میں ایگزامپل ہم نے لی تھی ایک 2 PASS کمپائلر کی, جس میں ہم نے کہا کہ PASS 1 جو ہے وہ پارسنگ کرتا ہے اور سینٹیکس انالیسس کرتا ہے. جب وہ کام ہو رہا ہوگا تو کوڈ جنریشن کا پارٹ جو کہ PASS 2 میں ہوتا ہے اس کوڈ کی مین میموری میں ضرورت نہیں ہے. So by first loading PASS 1 and when done with PASS 1's work, we can bring in PASS 2 in the same area in the main memory where PASS 1 was residing. تو اس طرح کر کے ہم چھوٹی اسپیس میں بڑا پروگرام ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. ویری سمپل ٹیکنیک آف ورچوئل میموری, لیکن کام یہ سارا پروگرامر نے کرنا ہوتا ہے اینڈ اٹ may or may not be possible for all applications. اس کے بعد ہم نے سواپنگ کی بات کی کہ سواپ آؤٹ اور سواپ ان, اس کی کاسٹ کیا ہے, واٹ از اٹس ریلیشن شپ ود دا راؤنڈ ان کیس آف راؤنڈ رابن اسکیجولر, کوانٹم کا سائز کا اس سے کیسے ریلیشن بنتا ہے کہ کیونکہ کانٹیکسٹ سوئچ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اگر سواپ آؤٹ سواپ ان ہو رہا ہو, تو دیر فور دا کوانٹم شوڈ بی سچ دیٹ وی ڈو دا اوور ہیڈ از منیمل. اور ہمارا جو 90-10 کا رول تھا کہ جو کانٹیکسٹ سوئچ ٹائم ہے یہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کمپیئر ٹو دا کوانٹم سائز. اچھا, وہ بات ہوگی سواپنگ کی. تیسری ہم نے بات کی ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف ٹاسکس, جس میں ہم نے کہا کہ مین میموری جو یوزر کا ایریا ہے اس کو فکس سائز پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایٹ بوٹ ٹائم آف ویریس سائزز. فار ایگزامپل 100K کی ایک پارٹیشن, 150 کی ایک, 200 کی ایک, 300 کی ایک, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو پروسیسز میموری میں لوڈ ہونے ہیں we will put them into different queues, each queue a queue associated with each partition. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایشو جو یہ ہے کہ اگر ایک پارٹیشن ایمٹی ہوتی ہے لیکن اس کے ایسوسیٹڈ کیو میں کوئی پروسیس نہیں ہے, آلدو کہ باقی جو کیوز ہیں ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا پروسیس ہو جو اس پارٹیشن میں فٹ ہو جائے, لیکن وہ ہم نہیں کریں گے جسٹ بیکاز آف دا نیچر آف آر ٹیکنیک. تو اس کیس میں یہ پارٹیشن وڈ بی ویسٹڈ. دوسری یہ کہ کیونکہ ایک پارٹیشن میں صرف ایک پروسیس آ سکتا ہے ایٹ اے گیون ٹائم, آن دی ایوریج ہیف آف دا پارٹیشن میں بی ویسٹڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک وقت میں ایک پروسیس آ سکتا ہے مین میموری ایک پارٹیشن میں, دیر فور شیئرنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ کیونکہ ایک پروسیس ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز وہ ایک ہی پارٹیشن میں جائے گا, ویدر اٹ از سواپڈ آؤٹ اینڈ سواپڈ ان ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن, وہ ایک ہی پارٹیشن میں جائے گا ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز, تو ایڈریس بائنڈنگ جو ہے وہ لوڈ ٹائم پہ ہوگی. ٹھیک ہے, اتنی ہم نے بات کی تھی دیٹ وی رین آؤٹ آف ٹائم. تو اگلی جو ساری چیزیں انکلوڈنگ ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس اور پیجنگ کے جو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے کہ پیجنگ ہے کہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, آل دیٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انٹل دین, السلام علیکم.